پورے پاکستان کے سیاسی نظام میں خان ایسے ہے جیسے کیچڑ میں کنول کا پھول، اور ہم نے خان کو اس لیے بچانا ہے کہ ان میں اور خان میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور خان میں یہ فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی کرسیوں، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ سب ظلم کرتے ہیں اور حکومت میں آتے ہیں، اور خان صرف اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور حقیقی آزادی ملک میں انصاف رائج ہو جائے، خان صرف اس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے میٹنگز میں ہر جگہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں یا ورکرز کو نہیں کہا کہ وہ جہاد کے نعرے لگائیں، وہ ان کے دلوں سے نکلتا ہے اور وہ خود لگاتے ہیں۔ اس پہ مجھے ایک بات بہت خان کی پرانی یاد آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ مجھے یہ آپ کو بتانی چاہیے، کیونکہ جب میں نے الجہاد کے نعرے سنے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو لوگ خود بخود نکال رہے ہیں، اور یہ کیوں نکال رہے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، جبکہ ہر چیز کرنے اور کرانے والی رب کی ذات ہوتی ہے۔ اگر دشمن دشمنی کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، اگر دوست دوستی کر رہا ہے یا ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ صرف علیحدہ بات ہے کہ برے لوگوں کے لیے برے کام رکھ دیے جاتے ہیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھے کام رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے اچھے کام کرائیں۔ جہاد، آپ نے کہا الجہاد کا خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ، یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا، ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی۔ اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوہ اور اس کی فیملی کو پوچھیں، کیونکہ باجوہ اور باجوہ کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھیں جو خان تک پہنچی تھیں۔ بعد میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سی رپورٹس دیتے ہیں، انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، انصاف کے لیے اور ننگے پاؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے، یہ ان کو اس کی سزا دی جا رہی ہے۔